حاکموں کو اس کلام نے چھوا اور ہماری زندگیاں جو ہے وہ بدل گئی. یہ بس ساری عزت اور سارا جلال خدا کے نام کا ہے اور اس کے کلام کا ہے کہ یہ کلام بدلتا ہے، کوئی خادم نہیں بدلتا، اور خدا کا پاک روح دلوں کو چھوتا ہے. ہاللیلویہ. آئیں خدا کے کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں. یہ بدلا نہیں ہے بلکہ یہ آج بھی قدرت سے بھرا کلام جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے. آمین. اعمال کی کتاب 16واں باب میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے گا. نیا عہد نامہ میں اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے، ایکو اس کی بند کر دو مہربانی، ایکو بند کر دینا. تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی. وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں. وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی. آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا. وہ اسی گھڑی نکل گئی. جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں. اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہ بانی کریں. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے. خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو. آمین. پولس یہاں پر سیلاس کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ مشنری سفر پر تھا اور وہ منادی کی غرض سے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں یسوع مسیح کی طرح کہ یسوع شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتے رہے، قصبوں میں گئے. پولس بھی اسی سوچ کو، اسی اسپرٹ کو لے کر، یہ پتہ نہیں اس نے کتنا پیدل سفر یا اونٹوں پر یا کیسے جہازوں پر اس نے سفر کیا ہے. کہتا ہے کہ میں جہاز کے جو ٹوٹنے کی بلا ہے، کہتا میں اس میں بھی کئی دفعہ پڑا ہوں اور موت کا میں نے اور خطروں کا میں نے سامنا کیا. اور پولس اس جذبے سے بھرا ہوا تھا کہ میں انجیل کو، یسوع مسیح کی خوشخبری کو جو ہے وہ لے کر جاؤں گا. اور فلپی کے علاقہ میں یہ یہاں پر آئے تھے اور وہاں پر یہ مشنری جو تھا، یہ منادی کرنے کے لیے مشنری کام جو ہے وہ کر رہا ہے. کئی دنوں سے ہم نے پڑھا کہ ایک لونڈی جو تھی وہ ان کے پیچھے تھی اور وہ لکھا ہے اس میں غیب دان روح تھی. کون سی روح تھی؟ غیب دان جو ہے روح تھی. اگر آپ کے پاس ریفرنس بائبل ہے، میرے پاس ریفرنس بائبل ہے، آپ نیچے حاشیہ میں پڑھیں گے کہ یونانی زبان میں غیب دان روح کے لیے لفظ ہے پائتھون. پائتھون کی روح تھی. اور پائتھون جو ہے یہ ایک دنیا کے اندر جو لارجسٹ سنیک ہے، لارج سنیکس ہیں، بڑے بڑے جو سانپ ہیں، حتیٰ کہ یہ جو سانپ ہوتا ہے پائتھون یہ 32 فٹ کا بھی لمبا ہوتا ہے، 40 فٹ کا بھی یہ لمبا ہو سکتا ہے. تو غیب دان روح کے لیے جو ورڈ ہے اسی پر میں آج بات کروں گا. جو لونڈی تھی اس کے اندر جو روح تھی، یونانی زبان میں سے لفظ ہے پائتھون. سانپ کو خدا نے اس لیے یہاں پر مجھے اور آپ کو امیجز میں، تشبیہات میں خدا نے باتیں کی جو میری اور آپ کی سمجھ پر آ جائیں، جو میرے اور آپ کے لیول پر ہوں. اس لیے خدا سانپ کی بات کر کے، پائتھون کی بات کر کے مجھے اور آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ اسپرٹس، یہ بدروہیں، یہ تاثیریں، یہ ابلیس جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں، تاریکی کے حاکم جو ہیں، کس طرح یہ میری اور آپ کی زندگی میں جو ہیں یہ کام کرتے ہیں.
اب یہ لڑکی کئی دنوں سے یہ کام کر رہی تھی. ان رومیوں یونانیوں کے اس دور کے اندر یونانیوں کا ایمان تھا کہ ان کا ایک علاقہ تھا ڈیلفی اس کا نام تھا، وہاں پائتھون کا قبضہ تھا، پائتھون کا اثر تھا. تو یونانیوں کا ماننا تھا کہ ان کا ایک دیوتا تھا اپولو دیوتا تھا ان کا، کہ اپولو دیوتا ڈیلفی کے علاقے میں جہاں پر پائتھون کی اسپرٹ کا اثر تھا، اپولو دیوتا وہاں پر اترا اور اس نے آ کر پائتھون کو مارا، اور اس ہیکل کا، اس جگہ کا، ٹیمپل کا سارا قبضہ اب اپولو دیوتا کے پاس آیا. یہ یونانیوں کا ماننا تھا. ڈیلفی کے ہیکل میں سانپ کا امیج بھی تھا اس وقت. جب اپولو نے دیوتا نے وہاں پر قبضہ کر لیا تو اس ہیکل میں وہاں پر کہانت کے لیے عورتوں کو مقرر کیا گیا. اب وہ عورتیں، ان کا ماننا تھا اپولو دیوتا سے انفارمیشن لیتی اور آگے لوگوں کو بتاتی تھی انفارمیشن وہ ساری. آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اور وہ کاہن عورتیں جو اس ہیکل میں تھیں وہ کیا کرتی تھی؟ پیسہ لیتی تھی. اور جو عورتیں وہاں پر قائم جنہوں نے کی ہوتی تھیں وہ اس سے بڑی کمائی ہوتی تھی. آپ نے یہاں پر پڑھا بھی ہوگا، یہ عورت بھی، یہ لونڈی بھی، لونڈی غلام تھی یہ، اور اس کو ہائر کیا گیا تھا. اب اس کے اندر پائتھون کی روح تھی. تو یہ ابلیس سے، مجھے ایک بات بتانے دے مہربانی سے. بتھیرے خداوند کہیں گے میں نے تیرے نام سے بدروہیں بھی. معذرت، مجھے نا کل بھی 2-3 دن سے ٹیمپریچر تھا، ابھی بھی گلا خراب ہے. وہاں پر یہ کاہن عورتیں قائم کی گئیں، اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کئی خادم معجزے بھی کریں گے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوں گے. کیا ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نہیں نکالی؟ کیا ہم نے معجزات تیرے نام سے؟ خداوند کہتا ہے بدکارو مجھ سے دفع ہو جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہیں، میں تمہیں جانتا ہی نہیں. اب یہ معجزات بھی کرتی تھی، انفارمیشن بھی دیتی تھی، اور بدلے میں پیسے لیتی تھی، اور ان لونڈیوں کے جو مالک تھے ان کے تک پیسہ جاتا تھا. یہاں پر لکھا وہ غیب گوئی سے، یعنی اسپرٹس اسے کچھ بتاتی تھی، معلومات دیتی تھی، اور وہ آگے کہتا ہے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی. تو یہ سارا سین تھا. یہ عورتیں بہت سارا پیسہ کماتی تھیں، اور اپولو دیوتا جو یونانی ہے اس کے یہ قبضے میں ہوتی تھی. یعنی سمپلی پائتھون کی اسپرٹ کے یہ عورتیں جو ہیں وہ قبضہ میں تھی. اور یہ لڑکی بھی، یہ لونڈی بھی پولس کے کئی دنوں سے پیچھے پھر رہی تھی. پولس منادی کر رہا تھا. پولس، اب یہاں پر بھی پڑھیں، پولس دعا کرنے کی جگہ پر اپنے سیلاس کے ساتھ، اپنے ٹیم کے ساتھ دعا کرنے، اور یہ پیچھے تھی، یہ پیچھے تھی. اور ایک دن، کئی دنوں کے بعد، پہلے پولس کو سمجھ نہیں آئی. اب میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر میں ہم سیکھیں گے کہ پائتھون کیسے کام کرتا ہے، اور پھر پائتھون سانپ کے جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل کے بعد ہم سیکھیں گے یہ روح کیسے میری اور آپ کی زندگیوں کے خلاف جو ہے یہ کام کرتی. اچانک ایک دن پولس کو روح القدس نے قائل کیا. آپ دیکھیں کئی دن پولس کو پتہ ہی نہیں لگا ہے. تیسرے آسمان تک جا چکا ہے یہ شخص، مکاشفوں سے بھرا ہوا ہے یہ شخص. عبرانیوں کا خط شامل کریں تو 14 خطوط اس نے لکھے ہیں، مکاشفوں سے بھرا ہوا، خدا کے پیغام، خدا کے جو ہے پیشن سے بھرا ہوا، کلیسیاں قائم کرنے کا جذبہ، پیدل سفر. اس کو 3 بار بیعت لگے ہیں، اس کو ایک بار بیعت لگے، 3 بار اس کو ایک کم 40 کوڑے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. یہ اس قدر پیشنیٹ شخص تھا، اس کو بھی نہیں پتا چلا. اور ایک دن جب اس کو پتا چلا، اس نے شروع سے کہا نکل، اور اس عورت کو چھوڑ کر چلی گئی. اور جن کے لیے وہ کمائی کرتی تھی انہوں نے پکڑ کے اس کو کیا کیا؟ جیل میں یہ ڈلوا دیا. کیوں خدا نے لکھوایا ہے باقاعدہ یہاں پر کہ اس لونڈی کے اندر غیب دان روح تھی؟ کیوں حاشیے میں یہ لکھا گیا ہے؟ کیوں خدا چاہتا ہے؟ خدا کے کلام میں کوئی لفظ، کوئی انفارمیشن جو ہے، کوئی معلومات جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہے. کتنے نام ہیں جن کے مطلب ہیں اور ہم ان پر پورا پیغام سنا سکتے ہیں. جب خدا میری اور آپ کی نگاہ اس جگہ پر لگا رہا ہے، اور غیب دان روح یعنی پائتھون کی روح جو ہے وہ ان خادموں کے جو ہے وہ پیچھے تھی. اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یہاں خدا ایک بدروح کا نام، ایک سنیک کے نام کے طور پر مجھے اور آپ کو، کیونکہ سانپوں کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، تو خدا اس طرح مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے.
کئی دفعہ خادموں کا یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آگے سے سور کی طرح آوازیں نکلتی ہیں کسی کے اندر بدروہیں ہوں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے اندر کون سی اسپرٹ ہے، اور اگر نام کا پتہ چل جائے نا کون سی اسپرٹ ہے، اس کو نکالنے میں پھر آسانی ہوتی ہے، وہ زیادہ ریزسٹ نہیں کرتی۔ یسوسی نے لکھا ناپاک روح کو، کہا کس میں سے نکلا، بائبل مقدس میں یہ موجود ہے۔ اب خدا میرا اور آپ کا دھیان ادھر لگانا چاہ رہا ہے، یہ کسی جانور کی، یہ کسی سانپ کی اسپرٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس عورت کے اندر کئی دنوں کے بعد لونڈی کے اندر اس کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ خدا ایک مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہے۔ بہت سارے سانپوں کے نام ہیں، آپ کو کوئی نام آتا ہے؟ کوبرا سانپ ہے، کنگ کوبرا بھی ایک سانپ ہے، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی پائتھون سانپ کا ذکر ہے۔ بلیک مامبا ایک سانپ کا نام ہے، آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے، بہت سارے نام، تو لیکن خداوند نے یہاں پر پائتھون ہی کیوں لکھوایا؟ خدا مجھے اور آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ یہ صرف سانپ نہیں، یہاں پر خدا روح کی غیبدان روح لکھا ہوا ہے، غیبدان۔ اور پولس بھی جب رنجیدہ ہوتا کہتا ہے اس روح سے کہا، پائتھون روح سے کہا، نکلا اس میں، چھوڑ دے اس کو جو ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، شروع میں آپ کو سانپ کا ذکر نظر آئے گا۔ سانپ بذات خود جانور ہی ہے، لیکن ابلیس نے اس کو استعمال کیا تھا۔ کئی عالموں کا یہ بھی ماننا ہے، وہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی آپ کو اینڈ پہ اژدہا کا پرانا سانپ جو ہے ذکر ملے گا، اور اس نے اپنی دم سے جو ہے وہ کیا کیا ہے، ستارے آسمان پر جو لڑائی ہوئی میکائیل فرشتوں کے ساتھ، تو اس نے کئی تہائی ستارے جو ہیں وہ زمین پر گرا دیے۔ تو خدا اس سے کچھ سکھانا، اور کئی عالم کہتے ہیں کہ اس کا جو نچلے والا حصہ ہے لوسیفر کا، جب وہ بنایا گیا، اور حزقیل کی کتاب کے مطابق کہ تو آتشی پتھروں میں رہا کرتا تھا اور تجھ پر نگینہ سازی کی گئی، خاتم الکمال دانش سے معمور۔ کلام میں لکھا ہے لوسیفر جب بنایا گیا بے عیب تھا، حسن میں کامل تھا، اس کے پروں سے آواز آتی تھی، وہ پہلا ورشپر تھا، وہ پہلا ورشپر جو خدا نے بنایا تھا، اور وہ ورشپر سے تاریکی کا حاکم بن گیا، شیطان بن گیا۔ اور آپ پہلی پیدائش کی کتاب میں اور پھر آپ آخری کتاب میں سانپ، پرانا اژدہا سانپ، کلام میں لکھا تم سانپوں کو جو ہے وہ کچھ لوگے۔ پائتھون جو سانپ ہے یہ دنیا میں بڑے بڑے سانپوں میں سے ایک سانپ ہے، یہ اتنا بڑا سانپ ہے یہ پورے مگرمچھ کو اپنے اندر لے سکتا ہے۔ اس کا جو جبڑا ہوتا ہے سانپ کا، پائتھون کا، سب کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ جا کر ضرور اس کو دیکھیے گا، اس کے بارے میں ویڈیوز میں ہم لائے تھے، لیکن کیونکہ یہاں پر لائٹ زیادہ تھی تو ہم نے کچھ ویڈیوز اور پکچرز تاکہ آپ کو دکھاتے، لیکن میں بس آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کئی گھنٹے کئی منٹ رکا رہتا ہے، اس کو پتہ چل جائے آگے شکار ہے، یہ گھنٹے لگا دے گا رک کر کہ میرے آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ اس طرح یہ شکار کرتا ہے، کئی گھنٹوں حملہ کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے جو جبڑا ہے نا، جبڑے کے اندر اس کے جو دانت ہیں، اس کے دانت پیچھے کو ہیں، وہ دانت اس طرح شکار میں کیا کہنا چاہیے، گھسیڑ دیتا ہے، اس کو پھر پیچھے کی طرف کھینچتا، اندر کی طرف۔ بندر، حتیٰ کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 56 سال کی ایک عورت کو پورا یہ اندر نکل گیا۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی اور وہ وہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ ایک لڑکا 5 سال کا تھا، ایک لڑکا 7 سال کا تھا، اور وہ جو سانپوں کا زو ہے اس کے گھر ان کا قریب تھا، اور یہ سانپ وہاں سے کہیں نکل گیا، اور 2 بھائی تھے، ایک 5 سال کا ایک 7، ان کو زندہ ہی اپنے اندر جو ہے نکل گیا۔ یہ کرتا ہے، یہ ڈنک نہیں مارتا، یہ اپنے وینم کو یا اپنے زہر کو استعمال نہیں کرتا۔ پائتھون جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ سب سے پہلے اپنے شکار کے گرد، یہ اپنے شکار کے گرد اس طرح اپنے جسم کو لپیٹتا ہے اور کسنا شروع کر دیتا ہے، جکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دل کی دھڑکن کو، کوئی جانور ہو، انسان ہو جس کو یہ جکڑتا ہے، یہ اس کے دل کی دھڑکن کو بھی محسوس کرتا ہے، اور جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے اس وقت تک یہ کستا رہتا، اور اس کی سانس جو ہے آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی، اور پھر آخری سانس، اور جب اس کو پتہ چل جاتا یہ چھوڑ دیتا، پھر یہ کیا کرتا، اس کو اندر نگل لیتا ہے۔ یہ پائتھون اس طرح جو ہے، یہ سانپ جو ہے یہ اس طرح حملہ کرتا، اور یہ لیونگ تھنگز کے پیچھے ہے، یہ زندہ جانوں کے پیچھے ہے،
یہ نوجوان بیٹیوں کے پیچھے ہے, یہ نوجوان بیٹوں کے پیچھے ہے. یہ دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے, اس کو اس طرح لے لیں سیمینار میں جا رہے تھے. یہ پیچھے تھا. یہ میری اور آپ کی روحانی سانس کے کیا کرتا ہے, یہ جکڑتا ہے اور سانس بند کر دیتا ہے. یہاں پر روحانی ماحول, ہم نے خدا کی ورشپ کی, ہم نے خدا کا کلام سنا, اب بھی سن رہے ہیں. یہاں پر میں اور اب سانس لے رہے ہیں. کلام میں دوسرے تیموتھیوس کے خط میں الہام کا جو مطلب ہے خدا کا بریتھ, خدا کی سانس. اب جب کلام ہو رہا ہے خدا کی سانس میں اور آپ اندر انہیل کر رہے ہیں کلام, خدا کی سانس اندر جاری. یہ اس کے پیچھے ہے, یہ میری اور آپ کی زندگی کے پیچھے ہے, یہ میری اور آپ کی لائف کے پیچھے. یہ بڑا, یہ سانپ جو ہے یہ پاورفل لسنر ہے. دور ہی سے اس کو پتا چل جائے گا کوئی آ رہا, یہ رک جائے گا. یہ انتظار کرتا ہے دور ہی سے, کافی فاصلے سے. یہ قدموں کی آہٹ سن سکتا, شکار کے گرد بدن کو لپیٹتا, جکڑتا, ٹائٹ کر دیتا, آخری سانس تک یہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. اور پھر کیا کرتا, اس چاہے وہ اب ہم دیکھیں مگرمچھ کتنا بڑا ہوتا ہے, 56 سال کی عورت کتنی بڑی ہوگی, یہ اس کو نکل جاتا ہے اور اس کا بدن جو ہے وہ پھولنا شروع جو ہے وہ کر دیتا ہے. پولس اور سیلاس خدا کے خادم, یہ خدا کے خادموں کے پیچھے بھی ہے. میں نے کئی خادموں کو دیکھا ہے, وہ ٹک ٹاک پر ہے, میرے سامنے ٹک ٹاک ویندے ہوں نے. یس, میں ایک خادم کے گھر میں گیا, ان کی بیٹی تھی کوئی 4 سال کی اور بیٹا کوئی 8 سال کا, اور وہ سامنے ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے وہ مسلسل. تو وہ مہپال صاحب نے کیا کہتے یار یہ علاوہ کوئی ویندے نہیں, کی کرا رونا شروع کر. سٹیج شوز دیکھتے ہیں, ولگر قسم کے ڈانس اور گانے دیکھے جاتے ہیں. میں نے کئی خادموں کو خود واچ کیا. یہ پائتھون کی روح کام کر رہی ہے. یہ ایک دم سے نہیں زہر مارتا, یہ ایک دم سے یہ سانس آہستہ آہستہ, یہ آہستہ آہستہ سلو کسی چیٹنگ پر مجھے اور آپ کو لے جائے گا, کسی لڑکی کا میسج آ جائے گا, کسی لڑکے کا میسج, یہ آہستہ آہستہ ایک سانس اور دبایا اور دبایا اور دبایا. یہ کئی گھنٹوں ویٹ کرتا ہے, یہ ویٹ کر رہا ہے کہاں پر یہ بیٹی پھنسے گی, کہاں پر یہ خادم پھنسے گا, کہاں پر یہ جوان پھنسے گا. ویٹ کرتا ہے. یہ روح ہے. کلام کہہ رہا ہے یہ ایک اسپرٹ ہے پائتھون کی, اور پائتھون جو سانپ ہے اس سے ہم اس روح کو سیکھ سکتے ہیں کہ یہ روح کیسے کام. خدا سمجھانا چاہ رہا ہے, یہ پوری طاقت لگا دیتا ہے, یہ پوری طاقت لگائے گا مجھے اور آپ کو گرانے کے لیے. یہ پوری طاقت لگائے گا کہ جوان بیٹیاں غلط چیٹنگ کریں, غیر قوم سے آپ شادی کریں. یہ پوری طاقت تیرے خلاف لگائے گا میری بہن, میری بیٹی. یس نوجوانوں, یہ پوری قوت سے آئے گا اور جکڑ لے گا, اور اس وقت تک مجھے اور آپ, جب تک میں اور اب یہودا کی طرح خودکشی نہ کر دیں. خودکشی کے ریٹس جو ہیں ملک پاکستان سے لے کر پوری دنیا کے اندر, نوجوان جو 14 سال سے 34 سال کی عمر میں زیادہ تر نوجوان خودکشی کر رہے ہیں. نوکری نہیں ہے, بہن کی شادی کرنی, جہیز کہاں سے لائیں, ڈپریشن کا شکار, مایوسی کا شکار, اور خود وہ سمجھتے کس طرح مسئلے کا حل ہو جائے گا, خودکشی کر لیں گے. نہیں, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. ہاللیلویا. نجات, امید صرف یسوع کے پاس ہے. صرف دولت کے پیچھے جوانوں نہ بھاگیے گا. آسمان پر خدا ایک شہر تیار کر رہا. عبرانیوں کے خط میں لکھا اس کا بنانے والا معمار, یعنی پنجابی چ مستری ہو ساڈا خدا ہے. وہ ایک جلالی شہر ہے, وہاں روشنی کی ضرورت نہیں, برہ اس شہر کا چراغ ہے. آب حیات کا دریا بہتا, وار پار زندگی کے درخت. نہیں ہے وہاں پر, آنسو نہیں ہے وہاں پر, درد نہیں ہے وہاں پر. خدا ہوگا, مقدسین ہوں گے, میرے اور آپ کے رشتہ دار ہوں گے, اور ہم ہمیشہ کے لیے خدا ان کے ساتھ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. یہ وقتی چیزیں ہیں. کوئی لڑکی وقتی طور پر ہے, کوئی لڑکا وقتی طور پر, جس نے جان دی ہے, جس نے محبت کی ہے. لڑکیوں کو میں نے اپنے چرچ میں اوپنلی یہ کلام سنا ہے کئی جگہوں پر. سنو جوان بیٹیو, تانوں کوئی منڈا چیٹنگ کردا, گل کردا, فون کردا, وہ کہتا ہے میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں. آپ کی ماں آپ سے پیار نہیں کرتی, آپ کا باپ آپ سے پیار نہیں کرتا, آپ کا خدا آپ سے پیار نہیں کرتا. کیا ماں باپ اور خدا سے بڑھ کر کوئی پیار کرے گا؟ نہیں. یہ جکڑتا, یہ آہستہ آہستہ دم توڑتا میرا اور آپ کا. میں اور اب یہاں پہ جب میں اور اب دعا کرتے انہیل کر رہے ہوتے, خدا کی حضوری ہمارے اندر آ رہی ہوتی. ہاں, روحانی بریتھ کی بات کرو, میں روحانی سانس کی بات کروں. یہ چاہتا, یہ دعا کرنے جا رہے تھے, یہ نہیں چاہتا میں اور اب دعا میں ٹھہرے. فیس بک, ریلز, گانے, فلمیں, پورنوگرافی کی پاکستان پہلے نمبر پر ہے دنیا میں.
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੰਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਪਾਕਿस्तान पहले नंबर थे। ये स्पिरिट हमारे पीछे है, हमारी दुआया जिंदगी के पीछे। आप शुरू में देखें, अब खुदा को देखें, खुदा क्या कर रहा है, और स्पिरिट को देखें ये क्या करी। खुदा ने मिट्टी ली, आदम बनाया, खुदा करीब आया, हालेलुया। खुदा आदम के करीब आया, वो नीचे मिट्टी का पुतला, और खुदा नीचे आया, और खुदा ने अपनी ब्रेथ उसके अंदर रखी, खुदा ने अपनी सांस उसके अंदर रखी, वो जीती जान हुआ। और इसको देखें, ये सांस मेरी और आपकी निकालना चाह रहा है। खुदा की हुजूरी में जब मैं और आप सांस लेते हैं, खुदा की हुजूरी में जब मैं और आप मसा लेते हैं, आया करें चर्च, प्रेयर मीटिंग्स में आया करें। हम सिर्फ दुआया शिफाया इबादतों के पीछे, मुझे शिफा मिल जाए। कितने बाप है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां आप क्वायर के अंदर है, लेकिन वर्शिप नहीं है। बल्कि वर्शिप भी करते हैं, पर दाऊद वांगू वर्शिप नहीं कि बदरूआ निकलन। क्वायर के अंदर माइक तो रौला पै जाता है। उन्होंने दी कुड़ी नूं तुसीं ज्यादा प्यार करते, मैनू माइक क्यों नहीं दिता। खुदा का जलाल नहीं हम जाहिर कर रहे। खुदा ने दम दिया। हिजकियेल के बारे में पढ़े, हड्डियों की वादी में जब वो गया, उसने पहले कलाम किया, उसने नबूवत की, हड्डियां जुड़ गई, लेकिन जिंदगी उनके अंदर नहीं थी। जिंदगी का भाई, उसने कहा हवा ए दम आ, रूह आ, स्पिरिट आ, खुदा का रूह मेरे और आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। और दम आया जब हड्डियां जुड़ गई थी पहले ही नबूवत से, कलाम से। पर कलाम के साथ अगर पैदाइश की किताब देखें, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कलाम साथ आया, रूहुल कुदस और कलाम ये मिलकर मौजज़ा करते हैं। तारीकी चली गई, रोशनी वहां पर आ गई, जिंदगी आ गई, केओस वहां पर था, वीरानी और सुनसानी वहां पर थी, और सारा कुछ तब्दील हो गया वहां पर। हिजकियेल की जो हड्डियों की वादी का वाकया है, कलाम से, नबूवत से हड्डियां जुड़ी, पर लाइफ उनके अंदर नहीं थी। न्यूमेटोलॉजी, रूहुल कुदस के बारे में इल्म, न्यूमा वर्ड सांस है, जिंदगी इसका मतलब है लाइफ। और हमने जब सेमिनरी में सीखा न्यूमेटोलॉजी, भाई फहीम, हमने 3 साल इकट्ठे लाहौर में सेमिनरी किया, खुदा के खादम है, तो हमें पढ़ाया गया था न्यूमेटोलॉजी, लाइफ इन द स्पिरिट, जिंदगी रूहुल कुदस के अंदर है। अगर मैं और आप पाक रूह से मामूर नहीं, अगर मेरा और आपका रिश्ता रोज रूहुल कुदस के साथ नहीं है, खुदा की सांस अंदर नहीं, खुदा की ज़ूरी नहीं है, तो मैं और आप जिंदगी में नहीं है। और ये टाइम आ गया चर्च, नौजवान बेटियों और बेटों, ये टाइम आ गया कि आप और मैं रूहुल कुदस से भरे हुए जवान और पाक रूह की मामूरी से भरे हुए, और तुसी हारमोनियम ते हाथी रखो और लोग स्लेन होने शुरू हो जाए, पाक रूह का बपतिस्मा होना शुरू हो जाए, और फतरूहें निकलनी शुरू हो जाए। ये लेवल, इस लेवल पर आना, खुदा ने अपना दम आदम के अंदर रखा। खुदा और ये स्पिरिट, पाइथन की स्पिरिट, ये इस दम को निकाल लेना चाहती है। यीशु मसीह ने लिखा है, शागिर्दों पर अपना रूह फूंका उन पर, लो रूहुल कुदस, और फिर वो ठहरे हुए थे। माल की किताब की वादा का मुंतज़िर थे। होली स्पिरिट का बैप्टिज्म नहीं था, ये रूहुल कुदस दिया उन्हें, पर वो बैप्टिज्म नहीं था। और फिर वो ठहरे हुए थे, और 10 दिन, और फिर ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, और लिखा है एकदम जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। खुदा देना चाहता है ये तजर्बात मुझे, ये इब्तिदाई कलीसिया के लिए बस नहीं है, ये तजर्बा मेरा होना चाहिए, हमारे चर्च का होना चाहिए, हमारी चर्च की बेटियों और बेटों का, बुजुर्गों का, खादमों का होना चाहिए। वो ठहरे हुए, हम ठहरने के लिए समय तैयार नहीं है, हमें हर काम जल्दी करना है। और क्या हुआ वहां पर? हिल गया वो मकान, जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, आग के शोला की जुबानें हर एक पर आकर ठहरी, और जैसे पाकरू ने कुव्वत दी, वैसे उन्होंने बोला, दम, ब्रेथ खुदा का, हर दिन खुदा की सांस हम इनहेल करेंगे। ये जकड़ता और सांस खत्म। खुदा आता, उसकी मोहब्बत देखें, वो अपनी हजूरी और अपनी मामूरी से मुझे और आपको जो है वो भरना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में पाक रूह को जिंदगी का रूह कहा गया, लेकिन ये पाइथन रूह जिंदगी खत्म करती है। ये एक दिन मुझे और आपको मार देगी, ये एक दिन मुझे और आपको खत्म कर देगी। रोज गाया करे, पाक रूह मुझे छू, रूहुल कुदस मुझे छू, तेरी मामूरी मुझे चाहिए। ये स्पिरिट खुदा ये चाहता, लाइफ जो पाक रूह है मेरे और आपके अंदर है, लेकिन ये स्पिरिट क्या चाहती है? डेथ। जवान बेटियों, ए स्पिरिट तुहानू मैनू डेड करना चाहती, जवानों खत्म करना चाहती, आखिरी सांस से बस खत्म, कहीं ना कहीं फंसा रही है ये मुझे। आगे हम देखेंगे इसके साइंस क्या है। आपको ये मुझे फंसाना चाहती है, आपको भाई बहन, आपको बेटी, आपको ये फंसाना चाहती कि आप कहीं ना कहीं जब पर फंस जाते हैं
کسی فلم میں، کسی کلک میں، کسی تصویر میں، کسی ٹک ٹاک پر یہ پھنسائیں گے. خدا کہتا ہے جوان خواب اور رویا دیکھیں گے. خدا کہتا ہے میں اپنی روح ونڈیلوں گا. خدا کہتا ہے روح زندگی ہے. کلام کہتا ہے پاک روح زندگی کا روح ہے. لیکن یہ ہمارے اندر سے زندگی کو کھینچ لینا جو ہے وہ چاہتی ہیں. کبھی نہ سوچے کہ میں معمولی ہوں. آپ ملتان میں وہ آج یہاں پر ہیں جن کو خدا بلا کر آپ اپوائنٹڈ اور مقرر اور خدا کی طرف سے چنے اور بلائے ہوئے ہیں. آمین، ہاللویہ، ہاللویہ. ارے کوئی آپ کو نہیں کہتا، لیکن کلام آپ کو خدا کہتا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلایا ہے، میں نے تجھے مقرر کیا ہے. ملتان کے اندر تو روح سے بھرا ہوا جوان ہوگا. ملتان کے اندر تو روح سے معمور بیٹی ہوگی. ہاللویہ. خدا یہ چاہتا ہے. انسپائر کریں لڑکیوں اپنے ساتھ والی محلے کی لڑکیوں کو. جتنی بڑی عمر کی بہنیں ہیں یہاں پر، آپ نے چھوٹی بیٹیوں کو انسپائر کرنا ہے. آمین. آپ کپڑے پہنتے ہیں، لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں. آپ جو فیشن کرتے ہیں لڑکے، آپ اس سے پہلے آپ فیشن وغیرہ چیزیں بعد میں ہیں، آپ سب سے پہلے مسیحی ہیں، مسیح کے پیچھے چلنے والے. آپ کیسے بولتی ہیں؟ کیا آپ گھٹنوں کے بال گھر میں ہوں گی، آپ کی بچیاں گھٹنوں کے بال ہوں گی. اور نوجوان بیٹو، آپ پر تو بہت ذمہ داری ہے. جب آپ کہیں پر جا رہے ہو، مسیح آپ، تم مسیح کا خط ہو. ہم مسیح کی خوشبو لیے ہوئے جو ہیں وہ پھرتے ہیں. انسپائر کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. جوان صدرک، میثق اور عبدالنجو کو اسیری کے اندر دانیل انسپائر کر رہا تھا. ہاللویہ، ہاللویہ. ایک مخالف سامنے کھڑا ہے، بھالا اس کو مار دینا چاہتا ساؤل، لیکن داؤد اس کے لیے پھر بھی گاتا ہے کہ اس کے اندر سے بری روح نکل جائے. ہاں کئی ستانے اور مجھے اور آپ کو تنگ کرنے والے لوگ، پر ہم پھر بھی شفایت کریں گے تاکہ وہ اسپرٹ جو اس کے پیچھے ہے اس میں سے نکل. ہم اپنی خدمت کریں گے. ہم روح القدس سے بھرے ہوئے جو ہیں وہ لوگ ہوں گے. آمین. یہ اسپرٹ میرے اور آپ کے پیچھے. کلام لکھا ابلیس کو موقع نہ دے. یہ میرے اور آپ کے بلاوے کے پیچھے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے پیچھے، یہ میرے اور آپ کے مسا کے پیچھے، یہ میرے اور آپ کے مشن کے پیچھے. یہ دعا نہ کرے، یہ خدا کی حضوری میں نہ ٹھہرے، گھنٹوں گھنٹے پریئر نہ کرے، یہ روزے نہ رکھے، یہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہ آنے دے. چیزوں سے، موویز سے یہ جکڑنا چاہتا مجھے اور آپ کو. میں جب اس کو تیار کر رہا تھا، سمسون کا خیال میرے ذہن میں آیا. مسا شدہ روح القدس اس پر آتا ہے. میں نے جب بچپن میں اس کی فلم دیکھی، کیا کردار ہے یہ. روح القدس آتا تھا، ایک گدھے کا جبڑے کی ہڈی اور 1000 لوگوں کو مار دیتا ہے. لومڑیوں کو پکڑتا ہے. میں غلط رکھوں 200 یا 300 اس نے لومڑیاں پکڑی تھی. اچھا، لومڑی بہت زیادہ بھاگتی ہے، تیز. آپ اندازہ لگائیں کہ خدا کا روح کس قدر قوت کے ساتھ اس کو بھاگتا ہوگا. اچھا، ایک لومڑی پکڑی، بعد میں دوسری کو پکڑنا کیسے مشکل ہے. ان کے دمے آپس میں باندھنا اور بیچ میں مچھ لگا کر دشمن کے کھیتوں میں. یہ دشمن کے لیے خطرہ تھا سمسون. آپ کو پتا ہے آپ دشمن کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ آپ کو جکڑنا چاہتا ہے. لیکن آپ ہی ہیں جو چنے گئے ہیں، اور آپ ہی سے بیٹیوں بیٹوں خدا کلام کر رہا ہے. میں تجھے اپنے روح سے بھروں گا، میں اپنی حضوری تجھے دوں گا، میں اپنی سانس تجھے دوں گا. میں تیرے قریب آ کر، جب تم میرے قریب آئے گا میں تیرے قریب آؤں گا، اور میں تجھے اپنا برتھ دوں گا. میں اپنی روح تیرے اندر ڈالوں گا. تو خواب دیکھے گی، تو خواب دیکھے گا، تو رویا دیکھے گی، تو رویا دیکھے گا، اور میں تجھے خرچ کروں گا. لیکن یہ میرے اور آپ کے پیچھے. خدا کا ارادہ یہ جوان روح القدس سے بھرے، غیر زبانیں بولے، غیر زبانوں کے یہ صرف پادری صاحبان کا کام نہیں ہے. غلط ہے یہ بائبل کی تعلیم نہیں. لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، پادریوں کے درمیان نہیں لکھا. وہاں پر ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. آمین. سمسون، دلالہ اس کے پیچھے، جیسے یہ اسپرٹ پولس کے پیچھے. دلالہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے سست کر دینے والی، سلا دینے والی. اور اس نے اس کو اپنے زانوؤں پر سلا لیا تھا بہت پیچھے. سمسون نے بڑی کوشش کی، نہیں رسیوں سے باندھ دو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن یہ اس کے پیچھے. اچھا، سمسون کا پیسے کا مسئلہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے یہاں پر کسی کو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے،
शमसून का मसला था औरत। सुबह को काजी, सुबह को इंसाफ करता, अपॉइंटेड, चुना हुआ, बुलाया हुआ। पैदाइश से पहले खुदा ने बताया वो तू पेट ही से खुदा का नजीर होगा। शराब इसने नहीं चखी, इसने नहीं चखी। इवन एक जगह पर पाकिस्तान में अंगूरों के पास आ गया था जहां पर शेर ने हमला किया, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। औरत, किसी का मसला शायद लड़की है, किसी का मसला शायद लड़का है, ये बड़ा हैंडसम है, ये बड़ी खूबसूरत है। किसी का शायद पैसा मसला है, लेकिन इसका मसला पैसा नहीं था शमसून का। इस पर इस खुदा की हुजूरी आकर ठहरती थी। लिखा रूह जोर से नाज़िल इस पर होता था और ये फाटक उठा खड़ा था। दुश्मन इससे डरता था, दुश्मन इससे घबराता था और वो प्लान कर रहे थे कि हम इसको मारे। यही करता प्लान, कई घंटों पाइथन रुका रहेगा और प्लान करेगा कहां पर मैं इसको फंसाऊं, कहां पर मैं इसको फंसाऊं, कहां पर मैं इसको जकड़ दूं, कहां पर मैं इसका दम जो है खत्म कर दूं। ये खुदा का ममसू था, हार गया। लिखा खुदा का रूह से अलग हो गया। खुदा का रूह, पैसा चले जाए कोई बात नहीं है, सुनिएगा, समझे इस बात को। चीजें चली जाए, गाड़ियां, दौलत चले, अरे खुदा मेरी और आपकी जिंदगी, मेरे और आपके घरों, मेरी और आपकी खिदमत से नहीं जाना चाहिए। इससे बड़ा ये नुकसान कोई पूरा नहीं कर सकता। आप शमसून से कभी पूछ कर देखिएगा, जब मैं और आप आसमान पर जाएंगे, उसकी आंखें नहीं रही, अब वो दुश्मन को नहीं देख सकता। प्रोफेटिक विजन, नबूवती आंखें, वो देखेगा तो दुश्मन को मारेगा। एली की आंखें धुंधला गई थी, खुदा का चिराग अभी तक नहीं बुझा था, कोई रोया बरबला नहीं होती थी। जवान ख्वाब और रोया देखेंगे। ये मामला सैमुएल की किताब में भी था, कोई इसराइली, कोई यहूदी रोया नहीं आ रही थी, लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। ये टाइम है बेटियों, रोया देखनी है आपने। जवानों रोया और ख्वाब से भरे हुए, और खुदा तेरे ख्वाबों की, खुदा तो सीरी के अंदर बाबल में उसको तभी ख्वाब ही बता देता दानियल को, और फिर वो सब नाज़मों पर सबकत ले गया। आप इस इलाके में जैसे पादी साहब बयान कर डॉक्टर बनेंगे, आप सब पर सबकत ले जाएंगे, आप इंजीनियर्स होंगे, आप बाहर के मुल्कों में जाएंगे खुदा के साथ होकर। शमसून ने क्या किया, उसकी आंखें ले ली गई और फिर वो उनके लिए चक्की पीसा करता था। उन दिनों में चक्की पीसने वाला काम गधे करते थे। कहां ममसू, कहां खुदा का रूह से लीड करता, कहां दुश्मन उससे डरता, और आप एक गधे का काम कर रहा था, क्योंकि खुदा का जलाल ना रहा था, खुदा की हजूरी ना रही थी। सबसे कीमती दुनिया के अंदर खुदा का किसी शख्स के पास होना है। खुदा क्या मेरे अंदर है, क्या उसकी हजूरी मेरी जिंदगी में है? अगर मैं और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पिछले अभी 3-4 दिन पहले गांव में से भाई मुझे खादम बता रहे थे, यार अब नौजवान बेटियां और बेटे आगे नहीं आ रहे। मैं 18 साल का था जब मैंने तौबा की थी, फिर मैं सेमिनरी में 3 साल के लिए चला गया। उस वक्त के मेरे साथ भाई आफ्ताब भी हमारे गांव से हैं, पास्टर ब्रैमवेल, पास्टर सैमसन और कई और भाई अयूब शमाउन, अयूब जो है वो कराची में खिदमत कर रहे हैं। बड़े नौजवान थे और खिदमत करते थे, लेकिन आजकल आपको पता है कि आप कहां पर हैं। कोई बेटी नहीं आगे आ रही, कोई बेटा नहीं आगे आ रहा। हमारा मुस्तकबिल तारीक है, कौन अंजील सुनाएगा, कौन आगे लेकर जाएगा? एक बीमारी उतों इंटरनेट वाली पै गई है। होना चाहिए, कोई बात नहीं, पर उस तरह अंजील सुनानी जाए, फिर उस पैसे से फिर अंजील का काम किया जाए, उस पैसे से फिर खुदा को जलाल दिया जाए। खुदा की हजूरी चली गई। बाद में लिखा हो, आ हमारे लिए खेल तमाशे कर। उसको सुन के कहते आ हमारे लिए खेल तमाशे कर। खुदा से फिर उसने जोर मांगा। हिस्ट्री के अंदर ये बात है, रवायत है, उन्होंने उस दिन दलाला को वहां पर बुलाया। ये दुश्मन तूने जो हमारे कब्जे में कर दिया, यहाँ की आज की चीफ गेस्ट तू होगी। उसने आखिरी बार फिर दुआ की और दुआ की और उसने पूरा घर गिरा दिया, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। सुनिए, वो कहता है एक मौका और दे दे मुझे खुदा, एक दफा और। हेलो, पीछे से एक दफा और शमसून कहता है, एक दफा और तू जोर दे दे। हाँ, शायद टाइम गुजर गया, मैंने और आपने दुआ नहीं की, गुनाह में है अभी भी, बदी में है अभी भी, आज टाइम है खुदा एक दफा और फिर वो खड़ा हुआ स्तूनों पर, रूहुल कुद्स आया। वो आएगा, फिर वो आएगा, घुटनों के बल होकर देखिए वो फिर आएगा।
ہاں سیری میں چلے گئے، ہاں دشمن کے شکنجہ میں، ہاں پائتھون کی اسپرٹ نے مجھے جکڑ لیا. ایک دفعہ اور خدا، ایک دفعہ اور مجھے وزٹ کر، میری بیٹی کو وزٹ کر، میرے چرچ کو وزٹ کر، میری خدمت کو وزٹ کر، مجھے وزٹ کر ایک بار اور خدا پاک کرو. اور وہ آئے گا، زور کی آندھی کا سناٹا ہوگا، وہ آئے گا، چھوئے گا، اور میں اور آپ روح القدس سے پھر میں اور آپ سانپوں کو کچلیں گے، بدروہوں کو نکالیں گے، اور معجزات. ایک دفعہ اور خدا، پھر سے وہ بارش آئے، پھر سے وہ عید پینتیکوست کا سماج چلائے. آئے خدا کے حضور، آئے پکارے خدا، ایک تجربہ مجھے اور دے دے، ایک بار اور مجھے چھو لے خدا. آگ کے شعلہ کی پھٹتی زبانیں میرے اوپر آ کٹے، ایک بار اور مانگے سمسون کی طرح. وہ دشمن جو مجھے اس جگہ پر لے کر آیا، وہ دشمن مجھے جو خدا کی حضوری سے باہر نکال کر لے گیا، میں نے تجھے مارنا ہے. میں اپنی سرحدوں سے تجھے نکال کر اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے پھر میں دم لوں گا. خدا ایک دفعہ اور وہ پھر سے زور کی آندھی کا سناٹا اور آگ کے شعلہ کی زبانیں مجھے چاہیے. وہ پیشن پھر سے خدا مجھے چاہیے. یس پریئر کرنی ہے ہم نے. اسی تو چاریاں دوتے ہو گئے ہیں، تھک جانے ہیں، اب آپ کی باری ہے. ہاللیلویا. کیا میرے ساتھ کہیں گے جتنے جوان ہیں، آج تو بعد میری باری ہے. جنہوں خدا دا روح کہہ رہے او کہوے، جنہوں خدا دا روح قائل کر رہے، جنہوں خدا دا کلام کہہ رہے، کہو آج تو بعد میری باری ہے. ایک دفعہ اور میں خدا سے آؤں گا گھٹنوں کے بل دعا روزے میں، اور میں زور پاؤں گا. آمین. ہاللیلویا. یہی انہاں دا مقصد ہے. بیداری آ جائے جوانہ دے اندر. یہ بڑا پیسہ لگ رہا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر یہ اس کا ایجنڈا ہے. ایک دفعہ اور خدا، ایک دفعہ اور میں اپنی زندگی کو پائتھون کے ہاتھوں میں ختم نہیں ہونے دوں گا. ہاللیلویا. میں نہیں ختم ہونے دوں گا، میں نہیں ختم. میں ایک دفعہ اور پکاروں گا خداوند تجھے، ایک دفعہ اور خداوند. 7 نشان ہیں، غور سے سنیے گا. اگر آپ کوئی بھی اس میں سے لگے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پیچھے اور یہ آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے اندر خدا کی بھوک، خدا کی حضوری کی بھوک، سمپلی دعا نہ کرنا، پرستش نہ کرنا، اس کو یہ کام کر دیتی یہ روح. کوئی ہے یہاں پر؟ میرا چرچ دے وچ بہت سارے لوگ، میں دعا کرنا چاہنی ہوں پر میرے کو دعا نہیں ہوندی. یہ اسپرٹ آپ کے پیچھے ہے. یہ دعا کرنے کی جگہ پر جا رہے تھے، یہ ان کے پیچھے تھی. آپ دعا کرنا چاہتی ہیں، آپ دعا کرنا چاہتے نہیں ہو پاتی. یہ اسپرٹ پیچھے ہے. یہ خدا پھر میری اور آپ کی جو لانگنگ ہے، خواہش ہے، مجھے دعا کرنی ہے 2 گھنٹے خدا کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، یہ اس خواہش کو کم کر دے گی. اور یہ آہستہ آہستہ جکڑ رہی ہے. سمسون کو آہستہ آہستہ جکڑ لیا تھا، اور پھر ایک دن اس کو بتانا پڑا، لکھا دلالہ نے ناک میں دم کر دیا، ختم. اگر خدا کی بھوک اب میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں اس روح کا، آپ اس روح کا پائتھون کا شکاری، اس نے جکڑ لیا ہے. لیکن ایک دفعہ اور اسے کہیں. دوسری بات، کئی بہنیں زیادہ تر کہتی میں سارا دن تھکی تھکی رہنی ہے، خوراک بھی کھائی دی ہے، سارا کچھ ہی، جسمانی طور پہ تھکی ہے، مطلب اسپرٹ تاڑے اندر کام کر رہی. اچھا اس کو غلط نہ لے لینا، ہو سکتا کیلشیم کی کمی بھی ہوئے، ڈاکٹر پہلے چیک کرا دو. مطلب ہر گل اسی ادھر تین نہ پا دی ہے. شاید بلڈ پریشر جو ہے، سوری وہ اس کو کیا کہتے ہیں، شوگر لیول لو ہے. اچھا شاید بلڈ جو ہے وہ صرف 5 HP جس کو ہم کہتے ہیں 5 ہے بس، تو وہ 10-12 تے جانا چاہیے ہے. تو ہر بات اس میں نہ لے لیں. لیکن اگر اس کے ساتھ کئی اور سمٹمز ہیں، خادم جانتے بہتر، وہ پاسٹر جب پریئر کر کے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کی اگر دوائیوں سے بھی، خوراک سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کچھ اور معاملہ ہے. اسی سمجھا نہیں اس گل میں کہ وہ جاگدا ہے اور کام کرتا اپنی بدروہاں کو. تاڑے میرے خلاف اصل دشمن میرا وہ اور آپ کا ہے، وہ کام کرتا، وہ بیماریاں لے کر آتا، وہ کمزوری کی روح کو خدا نے ایک جگہ سے نکالا ہے. نمبر 3، کمی کا حملہ کرتا ہے. ایک تو کمی، خدا کی بھوک کم کر دینا، پھر اور کئی چیزوں میں کمی ہے کیونکہ اس نے جکڑا ہوا ہے کاروبار کو. نمبر 4، دعا یا زندگی میں سٹرگل. دعا کرنا چاہتے پر ہوتی نہیں. 5-10 منٹ وہ میرے تو خیالات ہی جو ہے نا بھائی، میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتی پر میرے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یہ ساڑھے نال بھی ہوندا ہے.
کئی باری تو ادھا ادھا گھنٹہ دعا چ ٹھہرنا پہنا تو پھر خیالات آندے نے. اور کئی باری یہی تو جنگ ہے میری اور آپ کی، خیالوں کو لانا پڑتا بار بار، پھر خدا کی طرف، پھر خدا کی طرف، پھر خدا کی طرف. یہ میری اور آپ کی جنگ ہے. مغلوب زندگی گزارنا. پانچواں، آپ کسی نہ کسی کنٹرول کے نیچے ہیں. نمبر 6، پرانی عادتیں ہم ان کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے. توبہ بھی کر لی، چرچ بھی آتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پر پرانی عادتیں نہیں چھوٹی. اس کا مطلب یہ ابھی تک مجھے بار بار یہ اسپرٹ پائتھون کی مجھے اور آپ کو ادھر لے کر جا رہی ہے. نمبر 7، جب یہ روح کام کرے گی ہم ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے، ہم دعا کرنے والے لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے. پولس کے ساتھ کون جا رہا تھا دعا کے لیے؟ سیلاس، پارٹنر. جہاں دو متفق ہوں گے زمین پر باندھیں گے بند جائے گا، اور کھول دیں گے وہ کھل جائے گا. اپنا دعائیا پارٹنر ڈھونڈے. داؤد کے پاس یونتن تھا. پترس اور یوحنا دعا کی جگہ پر جا رہے، ہیکل میں دعا کرنے جا رہے تھے. یسوع مسیح نے دو کو بھیجا. پولس اور سیلاس دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. آپ کا دعائیا پارٹنر کون ہے؟ ایمانداروں کی رفاقت سے یہ دور کر دیتے، کیونکہ گناہ ہم ایمانداروں سے ملنا نہیں چاہتے. اگر یہ نشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ میرے اور آپ کے اندر جو خدا کی سانس زندگی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا ہے. وہ مجھے اور آپ کو تباہ کرنا جو ہے وہ چاہتا ہے. بھائی مجھے آتے ہوئے بتا رہے تھے ایک جوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، چرچ جاتی ہیں، بڑی اچھا خاندان ہے. کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا، معذرت بیٹی ہے بیٹھے، لیکن میں سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ ویڈیو کال کرتی ہے اپنے کسی لڑکے کو، اور اس لڑکے نے کہا اس نے ٹریپ کیا، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے، معذرت لیکن میں سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اوپن بات کر رہا ہوں، لیکن آپ میری بیٹیوں بہنوں کی طرح ہیں. اس نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہے اپنے کپڑے اتار، اور اس کی تصویریں اس نے اسکرین شاٹ لے لی. اس طرح جکڑتا ہے. ایک ورشپر خدا اس کو استعمال کرتا، وہ کروسیڈ میں جاتی، گاتی، لوگ برکت پاتے، بڑے لوگ اس کو سننے کے لیے کہ فلاں بہن آ رہی ہے ہم اس کی ورشپ سنیں گے، اور وہ لوگ چلے جاتے، گھنٹوں بیٹھتے وہاں پر کہ وہ فلاں بہن آ رہی ہے اور وہ ورشپ کرتی ہے اور ہم نے اس کی ورشپ کو سننا ہے. خدا اس کو استعمال کر رہا تھا. وہ ایک لیول پر چلی گئی، ایک لڑکے کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی، اس کا معاملہ بہت مشہور ہو گیا. پائتھون نے اس کو جکڑ لیا تھا، اس کی سانس آہستہ آہستہ ختم کر دی. اس نے، میرا دوست، رشتے میں میرا ماموں لگتا تھا، میرا ہم عمر، وہ سگریٹ سے ہیروئن پینا شروع ہو گیا. گھر کی چیزیں اس کے بچے ہیں، اس کی جوان بیوی ہے، 2-3 سال ہو گئے اس کی ڈیتھ کو. اس نے پاؤڈر پینا شروع کر دیا. یہ نشہ و اسپرٹ یہ پائتھون کی طرح کام کرتی، آہستہ آہستہ نشہ، اور وہ بھی آپ کو پتہ پھر کمزور، اور پھر آہستہ آہستہ سانس. جس رات وہ مرا نا، اس کے بھائی نے مجھے کال کی. میری زندگی میں آج بھی مجھے اس بات کا بہت شکوہ، بہت شرمندگی ہے. میں نے کال نہیں اٹینڈ کی. 2 دفعہ اس نے رات کال کی. سردیوں کے دن تھے اور 12 ساڑھے 12 کا ٹائم تھا شاید. اور جب میں صبح اٹھا تو پتا چلا اس کی ڈیتھ ہوگی. اور کہتے رات کو جب ہم اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کہہ رہا سائمن اس نے بار بار تیرا نام لیا. میں سوچتا تھا کہ اگر میں اس وقت کال اٹھا لیتا میں ہاسپٹل سے، میں اس کو اسی وقت توبہ تو کروا سکتا تھا. یہ گلٹی میرے اندر آج تک ہے. وہ اس قدر اچھا شخص تھا، رشتہ داروں کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار، پیسے اس کے پاس ہوں کبھی انکار نہیں. میرا بہترین دوست تھا وہ. شیطان نے اس کو ختم کر دیا. ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی، اس نے میرے ساتھ توبہ کی. 1 مہینہ بھی ہم دونوں کو ہوا تھا توبہ کی ہوئی. کہتی میں نے کلام سنانا ہے. اور بھائی آفتاب جانتے کہ ہمارے چرچ میں کلام، ان کے چھوٹے بھائی افضل گلزار، وہ ہمارے استادوں کی طرح، بھائی شہزاد، عمران اور پاسٹر سیمول وزیر، ہمارے جو بزرگ خادم ڈیتھ ہوگی، یہ لیول کے لوگ تھے جو کلام سنانے والے تھے. ابھی 1 مہینہ ہوا، کہتی میں نے کلام سنا. اس نے کلام بھی سنایا بڑا اچھا، جو بھی اس وقت کے لیے.
ہمارے پڑوس میں بالکل دیوار کے ساتھ ایک فیملی تھی, اس میں وہ دعا کرنے کے لیے گئی. آؤ دعا کر کے, میں کہا ایک مہینہ ہویا تو اسی ہونی دعا شروع کر, تمہیں پتہ جو نوی نوی توبہ کیتی ہوئے آئی دا بھی لیٹ بھی کوئی دعا نہیں نہ کہہ دے پیچھے پیچھے نہیں دا کہتی دعا. میں اس کے ساتھ دعا کرنے کے لیے گیا. 104 بخار کئی دنوں سے بچے کو تھا. جیسے دعا ختم کی بخار اتر گیا. وہ لڑکی کراچی گئی نرسنگ کے لیے, غریب خاندان, بڑی بیٹی وہ. 1 سال گزرا, سال کے بعد کرسمس پر وہ واپس آئی. مجھے کچھ گڑبڑ لگی. 3 مہینوں کے بعد پتا چلا غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے. وہ لڑکی جو 1 مہینے کے اندر کلام چرچ پر سنا رہی تھی, وہ لڑکی جو مکاشفوں سے بھری ہوئی خدا اس کو قدرت کے ساتھ استعمال کر سکتا تھا, وہ لڑکی جس نے دلیری میں نے اس کے اندر دیکھی کہ 1 مہینے میں کلام بھی سنا رہی ہے اور بیمار پر, اور خدا اس کے وسیلے شفا. اور وہاں پر جا کر اس نے بہنوں کی میٹنگ شروع کر لی. آپ اندازہ لگائیں, لیکن یہ روح پائتھون کی اس کے پیچھے تھی. وہ دعا کرنے والوں کے, وہ ورشپرز کے پیچھے ہے. کہا کہ آپ دعا روزے میں ٹھہر کر ورشپ نہ کریں, آپ آئیں خان صاحب بھی جھاڑیں اور چلے جائیں. یہی تو آج کل ہو رہا ہے. ارے بھائی جب آپ گائیں خدا کی حضوری ٹھہر جائے, لوکن دوبارہ آنے سدو. آپ تبلا بجائیں. علیشا کہتا کسی بجانے والے, گانے والے کو نہیں. وادی کے اندر علیشا کہتا کسی بجانے والے کو لاؤ. کسی نے بجایا, خدا کی حضوری ٹھہری, نبوت ہوئی, وادی میں خندق کی خندق چھوڑ دو. بجانا اہم ہے, ورشپ کرنا اہم ہے. آپ خدا کا تخت لگاتے ہیں. اس نے 1 سال وہاں پر پریئر کی, لیکن کوئی 3-4 مہینے کے بعد پتا چلا اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی. 2 بچے اس کے ہوئے. بہت زیادہ موٹی ہوگی, بہت خوبصورت تھی. یہ والی بازو اس کی ساری ڈیڈ ہو گئی, کام نہیں کرتی تھی. اس کی وجہ سے, فالج ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ 5-6 سال 7 سال اس کا ہارٹ پر اثر ہوا. سٹاف نرس تھی, موٹاپے کی وجہ سے کئی ہاسپٹل میں اس کو کام چھوڑنا پڑا. کہتے نہیں آپ کام نہیں کر سکتی. ایک دن اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گئی. 2 جوان بیٹوں کو آ کر ان کا باپ لے گیا. وہ ضیاء پال صاحب کے چرچ میں کراچی میں سنڈے اسکول جاتے تھے, انہیں یسوع کا پتہ تھا, وہ کلام سیکھتے تھے اور وہیں پر وہ چرچ جاتے اور اسکول بھی جاتے تھے. لیکن چند سالوں کے بعد اس کا باپ لے گیا, غیر قومی بڑے نے وہ بیٹے بھی. میرا اور آپ کا ایک فیصلہ, اگر یہ روح ہے کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے اور میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی سانس, خدا کی حضوری, خدا کا مسا چلا گیا ہے, اسے کہیں ایک دفعہ اور مجھے چھو, مجھے اپنی حضوری دے. فیس بک, ٹک ٹاک, فلمیں, ہر بندے دے اندر نا ایک سنگر بھی ہوندا تے ایک اداکار بھی ہوندا. شیطان دی پلاننگ ویکھو نے ٹک ٹاک ہی بنا دیتی. وہ منڈے کڑیوں تھے